ہم نے پڑھی اس آیت میں تھا کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ ناحق کا مطلب کیا تھا کہ ہر وہ طریقہ جس کی اللہ کی شریعت میں، اللہ کے دین میں اجازت نہیں ہے، وہ طریقہ ناحق، اور جو طریقہ حق ہے وہ حق۔ تو اب یہاں سے بات شروع ہو گئی کہ جب لوگ آپس میں لین دین کریں گے، کاروبار کریں گے، تو اس کے اسلامی اصول کیا ہوں گے؟ وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول کی طرف توجہ کرو ذرا۔ دیکھو، جب بھی کاروبار ہوگا، کاروبار کو عربی میں تو ویسے تجارت بھی کہتے ہیں، بیع بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کاروبار، بیع، اس میں بنیادی طور پر کیا ہے؟ دو آدمی ہیں، ایک ہے بیچنے والا، اس کو عربی میں کہتے ہیں بائع، بیچنے والا، اور دوسرا ہے مشتری، خریدنے والا۔ ٹھیک ہو گیا؟ دو آدمی، اور ان کے بیچ میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے موی جس کو سودا کہتے ہیں، وہ چیز، اور ایک ہے ثمن یعنی اس کی قیمت۔ یہ دو آدمیوں کے بیچ میں دو چیزوں کا تبادلہ، اس کو کہا جاتا ہے بیع، اس کا ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں سوداگری، کاروبار۔ حضرات، یہ بات واضح ہے؟ دو آدمیوں کے بیچ میں دو چیزوں کا تبادلہ۔ اب جب بیع ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک، یا یہ کرتا ہے پیشکش، آفر کرتا کہ میں فلانی چیز بیچتا ہوں، وہ کہتا ہے میں لیتا ہوں، یا وہ کہتا ہے میں یہ چیز خریدتا ہوں، وہ کہتا ہے میں بیچتا ہوں، راضی ہوں۔ اس کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو سودا ہے بیع، اس کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ دو چیزوں کا تبادلہ رضامندی کے ساتھ۔ سمجھ گئے؟ ہاں، اس کو کہا جاتا ہے بے سوداگری، کاروبار۔ دو چیزوں کا تبادلہ رضامندی کے، بلکہ دوست کے بجائے ہم اس کو کہیں گے، یہاں ہم لفظ ہٹا دیں گے، وہ دے دو مجھے، مٹانے والا۔ چیز کے بجائے ہم کہیں گے مال کا، مال کے ساتھ تبادلہ، ایک طرف سے بھی مال اور دوسری طرف سے بھی مال، مال کا مال کے ساتھ تبادلہ ہو جائے دونوں کی رضامندی سے، اس کو کہا جاتا ہے بیع۔ اب یہاں پر بات کیا آئے گی حضرت؟ چند باتیں آئیں گی۔ یہ دو آدمی ہیں، ان کے بیچ میں یہ معاملہ ہوگا، عقد ہوگا، ایگریمنٹ ہوگا۔ ان میں شرط یہ ہے کہ یہ عاقل ہو، عقل مند، سمجھدار۔ یہ بھی چاہیے عاقل، سمجھدار۔ ٹھیک ہو گیا؟ پاگل آدمی ہے یا بچہ ہے جس کی سمجھ نہیں ہے، اگر وہ دونوں یہ کرتے ہیں تو وہ منعقد نہیں ہے شرعاً۔ صحیح ہوگی؟ آپ کے گھر میں کوئی چیز رکھی ہے، مثلا یہ کتاب رکھی ہے،
اور ایک 2 سال کا 3 سال کا 5 سال کا بچہ ہے جس کو کچھ سمجھ بھی نہیں ہے، اس نے اٹھایا اور لے جا کے باہر کہا کہ میں یہ بیچتا ہوں، اور ایک آدمی اس کے پیسے دیتی ہے، یہ سودا ہو گیا؟ یہ سودا نہیں ہو۔ اسی طرح آپ نے ایک چیز کو بیچا، بالکل ایک جس کو سمجھ بھی نہیں۔ اب اس میں کچھ چیزیں آئیں گی لیکن وہ الگ ہیں۔ عام قانون یہی ہے کہ بیچنے والا سمجھدار اور خریدنے والا سمجھدار ہونا چاہیے۔ پھر یہ والی جو چیز ہوگی موی، اس کو بھی مال ہونا چاہیے اور اس کو بھی مال ہونا چاہیے۔ اب بات آئے گی کہ مال کیا ہے، یہ مستقل ایک بات ہے۔ مال کس کو کہتے؟ تو اس پر تو ہم مستقل بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی آج کی مجلس میں فقط اتنا ہے، اتنا آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ بے سودا کیا ہے؟ 2 آدمیوں کے بیچ میں مال کا مال کے ساتھ تبادلہ اور دونوں کی رضامندی کے ساتھ۔ رضامندی شرط ہے، اور مال ہونا چاہیے، اور ایک کی طرف سے پیشکش ہو، دوسرے کی طرف سے قبول ہو۔ اب آئندہ جو بات ہم کریں گے حضرات وہ ہوگی مال پر، کہ مال کیا چیز ہے اور کیا چیز ہے جب وہ کبھی مال بھی ہے لیکن اس مال کی قیمت نہیں۔ مال ہونا چاہیے اور قیمت والا مال ہونا چاہیے، اس کا سودا آپ کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں۔ بالکل مال نہیں ہے یا اس مال کی قیمت نہیں ہے تو اس کا سودا نہیں کرو۔ کیا اس کی مثالیں ہیں؟ انشاءاللہ اس پر پھر ہم کل بات کریں گے، ٹھیک بات ہو گئی حضرات؟ آج کی مجلس میں یہ ہو گیا۔ اب دیکھو یہ فجر کی نماز میں انشاءاللہ تعالی یہ کاروبار کے بارے میں اصول شروع کروں گا۔ اس پر پورا ایک وہ ہے ہماری شریعت میں فقہ البیوع ہے، کاروبار کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، سودا میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، پھر تبادلہ کن کن چیزوں کا ہوتا ہے، کون سی صورتیں جائز ہے، کون سی ناجائز ہیں، اس کی تفصیلات ہے حضرات۔ یہ بہت بڑا علم ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ نے اس پر کتاب لکھی اور اس کا نام رکھا کتاب الزہد۔ زہد کا معنی تو ہے کہ آدمی بالکل کنارہ کش ہو جائے۔ زاہد آدمی کس کو بولتے ہیں؟ جو دنیا سے بالکل الگ تھلگ، دنیا کو اس میں، انہوں نے اس کاروبار کا نام کتاب الزہد رکھا کہ جو آدمی کاروبار میں حلال و حرام کا، یہ بڑا زاہد آدمی۔ بالکل کنارے پہ ہو جانا تو آسان ہے لیکن اندر رہتے ہوئے حلال و حرام کا خیال کرنا، یہ ہے اصل مسئلہ، ٹھیک ہے نا حضرت؟